الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مومن کی آیت نمبر 4 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیات میں جھگڑا کرنے والے کفار کے بارے میں بیان فرمایا اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ کافروں کی دنیاوی ترقی کے اوپر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ان کی دنیاوی ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں تو پھر یہ اتنی ترقی کیسے کر گئے، ان کو ایسی خوشحالی کیسے مل گئی۔ اس طرح کے کسی دھوکے میں آنے کی حاجت نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا یعنی خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ دو باتیں اس آیت میں ارشاد ہوئی۔ پہلی آیت کے بارے میں پچھلے سلسلے کے آخر میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیات میں جھگڑنے سے کیا مراد ہے، جس کی یہاں پر مذمت بیان کی گئی، کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ جھگڑنا ہے جو قرآن کی آیتوں کو رد کرنے کے طور پہ ہو، جیسے کفار قرآن کی آیتوں کو یا تو جادو کہتے یا شاعری کہتے یا کہانت یعنی غیب کی جو ہے وہ اٹکل سے باتیں بتانا یہ کہتے تھے۔ تو یہ کفار تھے کہ جو قرآن پاک کو رد کرنے کے طور پہ، مسترد کرنے کے طور پہ اس میں جھگڑتے تھے۔ اس کے علاوہ جو قرآن کی آیتوں میں جھگڑا ہے، جو اس میں بحث و مباحثہ ہے، اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں ایسا جھگڑا اور ایسی بحث کہ جس کے نتیجے میں آیات ایک دوسرے سے متضاد نظر آئیں، کہ قرآن کا کچھ حصہ تو کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کچھ کہہ رہا ہے، ایسی بحث اور ایسی تحقیق یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر تک لے جا سکتی ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہوتی ہے۔ لیکن اگر علمی اور تحقیقی طور پر آیات کے اندر بحث کی جائے اور اس کے معانی کی تعیین کے اندر اپنی اپنی تحقیق کی روشنی میں مختلف آراء اور اقوال بیان کیے جائیں تو اس میں حرج نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ صحابہ کرام کے زمانے سے بھی آیات کی تفسیر کے اندر اختلاف رائے ہوا کرتا تھا۔ کوئی صحابی کسی آیت سے کچھ مراد لیتا تھا، کوئی سے کچھ مراد لیتا تھا، لیکن وہ مراد قرآن کی آیات کو رد کرنے کے طور پہ یا اس کا تضاد اس میں معاذ اللہ ثابت کرنے کے طور پہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر کیا کیا جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں معاملہ یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے گمراہ فرقے ہوئے یہ سب سے زیادہ قرآن پاک کا نام ہی استعمال کرتے ہیں۔ جو اٹھتا ہے قرآن کا نام لیتا ہے۔ جیسے ایک فرقہ تھا چکڑالوی فرقہ، اب چکڑالوی فرقہ جو ہے وہ بالآخر وہ خود قرآن کے رد تک پہنچ گیا۔ اسی طرح حدیث کا انکار کرنے والے جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی قرآن ہی کا نام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، لہذا رسول کی تشریح توضیح کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اب قرآن کا نام لے کر ہی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، آپ کی احادیث کو رد کر دیتے ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں جو کھلم کھلا تو احادیث کو رد نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے پہلے منکرین حدیث کا انجام دیکھ لیا کہ امت کے اندر مردود ہو گئے اور امت نے ان پہ ملامت کی، لعن طعن کی، لہذا وہ کھلم کھلا نہیں حدیث کا رد کرتے، بلکہ وہ جملہ یہ بولیں گے کہ جناب حدیث تو سر آنکھوں پہ، حدیث تو دین کا سنت، دین کا بنیادی نقطہ ہے، لفظ یہ بولیں گے، لیکن اس میں قیودات ایسی لگا دیں گے کہ جس کا نتیجہ حدیث کا انکار ہی بنتا ہے۔ یعنی وہ یہ بول دیں گے کہ وہ اصل میں وہ حدیث مقبول ہے جو بہت بڑی تعداد نے نقل کی ہو، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اخبار احاد یہ ساری کی ساری مسترد ہو گئی۔ تو کیا انہوں نے بھی وہی کہ حدیث کے انکار کے اندر انہوں نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا، لیکن اس کا طریقہ واردات جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف کر دیا۔ اب پھر قرآن پاک کا نام لیتے ہیں تو یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہو جاتا ہے اور بڑا پریشان کن معاملہ ہوتا ہے۔ جب ایک عام مسلمان یہ چیزیں دیکھتا ہے
وہ एक तफसीर पढ़ता है तो कुछ कह रही है, दूसरी पढ़ता है तो कुछ कह रही, तीसरी पढ़ता है तो कुछ कह रही, वो परेशान हो जाता है कि यार कुरान की मुराद है क्या। एक बंदा कुरान पढ़ता है, बोलता है जी कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म है ही नहीं, खुदा के देने से भी नहीं। दूसरा बयान करता है कि भाई अल्लाह के देने से क्यों नहीं, अल्लाह ना दे तो फिर तो वाज़ह ही है कि नहीं होगा किसी को, लेकिन अल्लाह दे भी दे फिर भी नहीं हो, ये क्या बात हुई। तो अब दो इस तरह की मुतज़ाद चीज़ें देखेगा तो एक आम आदमी तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमेशा ये ज़हन में रखें कि जो बंदा ये कहे कि पिछले 1300-1400 साल में जितनी उम्मत गुजरी है, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, फुक़हा, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन, औलिया, इनमें से किसी ने भी दीन को पूरे तरीके से नहीं समझा। दीन समझा है तो इस सदी के अंदर आप मेरी तरफ तवज्जो फरमा, मैंने दीन जो समझा है बस ये है हरफ आखिर। जो बंदा ऐसा बोले, सराहतन बोले या घुमा फिरा के बोले, घुमा फिरा के बोलने का क्या तरीका होता है कि जिस बड़े से बड़े आलिम की भी बात उसके सामने बयान कर दे, वो बोलेगा हाँ उसकी राय है, यूं वो राय कह कह के सारी उम्मत को रद्द कर देगा और अपनी बात को ऐसे बयान करेगा कि जैसे खुद खुदा ने इसको बताया है कि मेरी इस आयत के अंदर ये मुराद थी। जैसे आज के ज़माने में आपको कुरान का नाम लेने वाले और बड़ा कुरान का जनाब डंका बजाने का दावा करने वाले इसी तरह से तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। तो अब जो शख्स ये कहता है ना कि न सहाबा ने पूरी तरह समझा, न ताबईन ने, न तबा ताबईन ने, न आइमा दीन ने, न मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने कुरान पूरी तरह नहीं समझा, ये तो मुझ पर ही इल्का हुई इसकी सही तफसीर, ऐसा बंदा लाजमी तौर पे ईमान तबाह करने वाला है, ये लाजमी तौर पे फितना फैलाने वाला है, ये लाजमी तौर पे ईमान को बिगाड़ देगा। इससे बच के रहें। जिसके मुंह से ऐसे लफ्ज सुने उससे फौरन ही किनारा कशी इख्तियार कर ले, उसकी तफसील में भी ना जाएं कि यार सुने तो सी क्या बोलता है, नहीं अब इसमें भी जाएंगे ना तो फंस जाएंगे, तो इसलिए उससे साइड में रहें। तो जो शख्स सलफ सालिहीन को मानने वाला, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन को मानता है, जो कहता है कि मैं अहले सुन्नत व जमाअत के तरीके पर हूँ, जो बुजुर्गान दीन आइमा दीन फरमाते आए मैं उसको दिलो जान से तस्लीम करता हूँ, मैं उसी की रोशनी में बयान करता हूँ, और फिर वो उन्हीं की बयान करदा चीज़ों को बयान करे, और फिर अल्लाह ताला ने जो उस बंदे को अक्ल फ़हम दिया है उसकी रोशनी में कुरान से अगर वो नए जो है वो मसाइल निकालता है, इस्तिदलाल करता है जो सलफ सालिहीन के खिलाफ नहीं है, जो उम्मत के खिलाफ नहीं है, तो ऐसा आदमी तो सर आंखों पे कि जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। लिहाजा कुरान पाक की तफसीरें पढ़ने में, कुरान की तफसीर किसी से सुनने के अंदर इस बात को हमेशा पेश नज़र रखें कि जो बंदा सिर्फ ये कहता है कि मुझे ही कुरान सही समझ आया, बाकी किसी को समझ नहीं आया, इसका मतलब ये है कि इसको बिल्कुल गलत समझ आया, इसने सही समझा ही नहीं है। और जो आपको तफसीर के बयान के अंदर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा दीन की बात करता है, इसका मतलब है कि उम्मत का जो इज्तिमाई फ़हम है ये उसके मुताबिक चलने वाला है। तो ये एक अच्छा उसूल है कि अगर आप इस पे चलें तो इससे बहुत सारी गलत फहमियों से आप बच जाएंगे। दूसरी बात जो आयत में फरमाई कि काफिरों का खुशहाली, अमन व अमान, तरक्की के साथ दुनिया के अंदर चलना फिरना ये तुम्हें धोखे में ना डाले। ऐसा ना हो कि तुम कहो कि अगर ये काफिर अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा है तो फिर इतनी तरक्की कैसे कर गए, जैसे आज होता है। आज ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल लोगों के जहन में है, और फिर वो जो वसवसे डालने वाले अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन नास, शैतानों और इंसानों में बहुत से वो लोग हैं जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। और ये वसवसे अगर आपने देखने हो, जैसे तो ना देखिएगा, लेकिन आप अगर इसका ये है कि ये कहाँ होते हैं तो फिर आप अखबारें पढ़ के देख ले ज़रा। अब अखबार पढ़ें और आप चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर आप ज़रा जदीद जो मगरिब से मरऊब, इम्प्रेस्ड, इंस्पायर्ड लोग हैं, आप ज़रा उनकी बातें सुने। वो आपको ये दलील देंगे कि जनाब अगर ये कुफ़ार खुदा के नापसंदीदा बंदे हैं तो फिर इतनी तरक्की कैसे कर गए, उनके मुल्कों में इतना अमन व अमान कैसे है, वो इतने खुशहाल क्यों हैं, प्रॉस्पेरस क्यों हैं, वो फलाही रियासतें क्यों हैं, उनके यहाँ इतनी दौलत क्यों है, वो साइंस में इतनी तरक्की क्यों कर गए। ये वो जुमले जो मैंने आपको अर्ज़ किए, मुझे नहीं लगता कि आपने ना सुने हो या ना पढ़े हो, ये पढ़ते हैं आप। और ये कौन बयान करते हैं? वो जो कुरान की शायद के मुताबिक धोखे में पड़े हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तो हुक्म दिया ना कि धोखे में नहीं पढ़ना। इन काफिरों के
شہروں کے اندر امن و امان اور خوشحالی سے پھرنے کی وجہ سے تم دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ سچے ہیں تم جھوٹے ہو، یہ صحیح ہے تم غلط ہو، نہیں، بلکہ یہ تو دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان ان کو دیا ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ جو کچھ ہے ان کے لیے تو ہے ہی دنیا، صرف آخرت کے اندر تو انجام بڑا سخت ہے، تمہارے لیے تو آخرت. تو لہٰذا ان کی اس ترقی سے اس دھوکے میں نہیں آنا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ سچے، ان کا دین سچا، ان کا طریقہ درست ہے اور ہمارا طریقہ غلط ہے، نہیں، ایسا نہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، اس کی طرف بالکل توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کافروں کا کفر، بے حیائی اور ان کی جو موریلٹی ہے، جو ان کے مورلز اور مینرز ہیں جو اسلام کے خلاف، وہ ضرور باطل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کفار جو ہیں وہ تو ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، وہ تو فیئر کاروبار کریں، وہ دھوکہ نہ دیں، وہ فراڈ نہ کریں، اور ہمارے مسلمان کہلانے والے کسی چیز کے اندر ڈنڈی مارے بغیر جو ہے نا وہ زندہ نہ رہ سکیں. ہر چیز میں ڈنڈی مارے، پھل بیچے تو اس میں جناب دھوکہ، کپڑا بیچے تو اس میں دھوکہ، گوشت بیچے تو اس میں دھوکہ، نمک بیچے، چینی بیچے تو اس میں دھوکہ، پتی بیچے تو اس میں دھوکہ، چھوٹا کاروبار ہے تو چھوٹا دھوکہ، بڑا کاروبار تو بڑا دھوکہ. یعنی دنیا جان کی بد دیانتیاں کر کے بولے نہیں جی ہم اچھے اور یہ کافر برے. تو پھر ایمان کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ برے ہم اچھے، لیکن بقیہ کے اندر کون سا آپ کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی اور آپ کو سند لکھ کے دے دی کہ جتنے مردی فراڈیے بن جانا، دھوکے باز بن جانا، چلاک عیار مکار بن جانا، تمہارے لیے یہ جنتی جنت ہے، تم بخشے بخشائے اور تمہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن نے، دین نے، اسلام نے اگر ہمیں عقیدہ درست دیا ہے تو عمل بھی تو درست کرنے کا فرمایا ہے. الا الذین آمنوا ہے تو وہ عامل الصالحات بھی تو ساتھ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو پھر بددیانت ہو، مسلمان ہے تو چور ہو، مسلمان ہے تو دھوکے باز ہو، مسلمان ہے تو فراڈیا ہو، مسلمان ہے تو ملاوٹ کرنے والا، مسلمان ہے تو ٹیکس چور ہو. یہ طرز عمل جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو دین سے بدل کرنے والا ہے، جو وہ ہے جو کافروں کو اسلام کے قریب ہی نہیں آنے دیتا. کافر جب دیکھے گا کہ جناب یہ مسلمان یہ کہلانے والے یہ بد دیانت ہوتے ہیں، یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں، رشوت خور ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر وہ کون سی چیز ہے جو اسے دین کی طرف لے کے آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں کو دین سے دور رکھنے میں مسلمانوں کی اس بد دیانتی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم اس امت مسلمہ کو گواہ بنایا، شہداء علی الناس، یہ لوگوں پر گواہ ہیں کہ خدا کا دین ان تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ دین پہنچانے والے وہ خود اپنے طرز عمل سے وہ حرکتیں کریں کہ دوسروں کو دین سے دور کر دیں. تو یہ تو ہے کہ ان کی خوشحالی پہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا عقیدہ درست، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا عمل جتنا مرضی بد سے بدتر ہو، نہ کبھی ہم اصلاح قبول کریں نہ کبھی قبول کرنے کا سوچیں. ایسا بھی نہیں ہے. ہمارا ایمان درست ہے، یقیناً درست ہے، تو ہمارا عمل بھی اس کے مطابق درست ہونا چاہیے. اب اس آیت مبارکہ کے بعد سابقہ امتوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ جو برا سلوک تھا، انہیں شہید کرنے کی بھی کوششیں کرتے تھے، اور پھر ان امتوں کا جو انجام ہوا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب. ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، گرفتار کر لے اور شہید کر دیں، اور باطل کے ذریعے وہ لوگ جھگڑتے رہے تاکہ اس سے حق کو مٹا دیں. تو میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا ہوا. یہ سابقہ امتوں کی ایک امیج، ان کی جو تصویر ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی یا ان کے بعد کی امتیں تھیں. انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کو شہید کرنے کی کوشش کی، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور جو وہ پیغام لے کے آئے تھے اس کا مقابلہ کیا تاکہ اپنے باطل کو اپنے پروپیگنڈا اور اپنے ظاہری طاقت کے ذریعے حق کو دبا دیں. لیکن
ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی ان لوگوں کی اور پھر انہیں عذاب دیا۔ اب حالت کفر میں مرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی کہ وہ دوزخی ہیں۔ کافروں کے بعد اب اہل ایمان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایمان والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان پہ کتنی شفقت کرتے ہیں، اس کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو توبہ کرنے والوں اور تیرے راستے کی پیروی کرنے والوں کو بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا ہے فرشتوں کی، اور فرشتے بھی کون سے؟ جو بڑے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے اندر بھی درجات ہیں۔ یہاں سے یعنی شروع کریں تو ایک سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ فرشتوں کے مراتب ہیں، اور وہ جو بڑے ہی اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں ان میں یہ جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں یہ بھی شامل ہیں، جن کا درجہ، جن فرشتوں کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، ان میں وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ بڑے مقرب فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں فرشتے، یہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح ما حمد ہے، تو بڑا خوبصورت کلمہ ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کی مسلمانوں پہ شفقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے، یہ ان کی دعائیں ہیں۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع، کیا زمین، کیا آسمان، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا دنیا جہان، تیری رحمت ان سب سے وسیع ہے، سب سے بڑی ہے، تو توبہ کرنے والوں کو اور جو تیرے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اب دیکھیں دعا کن کے لیے ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو اللہ کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ دعا ہے۔ اب اس کے بعد مزید دعا کا بیان ہے، اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے عرض کریں گے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں یعنی ایمان والوں کو اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور انہیں ان مسلمانوں کو گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پہ رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے اہل ایمان کے لیے۔ لیکن اہل ایمان میں وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان کے ماں باپ، بیوی، بچوں کے اندر جو نیک ہیں، ومن صالح، جو نیک ہیں، صالح ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، تو وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر، ان مومنوں کو بھی اور ان کے جو
ماں باپ بیوی بچوں میں جو صالحین ہیں انہیں بھی جنت میں داخل کر دے، انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ اور پھر عرض کریں گے کہ جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو وہ اس پر تو نے رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ قیامت کے دن بندہ گناہوں کی شامت سے بچ جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد موجود فرشتے یہ اہل ایمان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی ان پہ شفقت کرتے ہیں، کس طرح ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، مغفرت کی دعا مانگنا اور ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنا، یہ فرشتوں کی سنت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، ہمارے لیے موقع ہے تو ہم بھی یہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگیں، جیسے اللہم اغفر لکل مؤمن و مومنہ، اے اللہ ہر مومن مرد و عورت کو بخش دے، یہ دعا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر ہم ان کی خیر خواہی عملی طور پر بھی کریں۔ عملی طور پر خیر خواہی یہ کہ جو گناہوں میں ملوث ہے، مبتلا ہے، ہم اسے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، ہم اسے نیکی کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں، ہم اسے گناہوں کے اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں، اسے ہم نیک بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہماری یہ کوشش بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ایک مسلمانوں سے خیر خواہی کا ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت عمدہ طریقہ ہے، انداز ہے۔ اب یہ تو تھا مومنوں کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ۔ اب اس کے بعد کافروں کا جو قیامت کے دن ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، بے شک کافروں کو ندا دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کی تم سے بیزاری اس سے بڑھ کر ہے جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہے، کیونکہ آج یعنی دنیا میں جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم کفر کرتے ہو۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ آج تم اپنی جانوں سے بیزار ہو کہ ہم کس عذاب میں پھنس گئے، تمہیں اپنی ذات اور اپنی جانوں سے نفرت ہے، لیکن جتنا تمہیں اپنی جانیں آج ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے بارے میں ناپسندیدگی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اب کفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی، یہ کون سی ہے؟ یہ ایک پیدائش سے پہلے جب انسان ایک صرف نطفے کی صورت میں، علقہ کی صورت میں ہوتا ہے تو یہ ایک حالت موت ہے کہ حالت عدم حیات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، پھر مر جائیں گے، یہ دوسری موت ہے، پھر قیامت میں زندہ ہوں گے، یہ دوسری زندگی ہے۔ تو وہ عرض کریں گے، کفار کہیں گے کہ اے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی، 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر گناہ کیے، ہم نے دنیا کے اندر تجھے نہ مانا، تو اب کوئی جہنم سے نکلنے کی صورت ہے کہ ہم جہنم سے نکل جائیں، دنیا میں چلے جائیں، وہاں جا کے پھر نیکیاں کریں تو ہماری بخشش کی صورت ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ تو ہر حکم اس اللہ کا ہے جو بلندی والا، بڑائی والا ہے، یعنی بتایا جائے گا
کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر تم تو شرک کے نشے میں چور ہوتے تھے اور بتوں کی محبت میں ڈوبے ہوتے تھے، خدا کا تنہا ذکر کیا جائے تو تم تو مانتے ہی نہیں تھے، انکار کر بیٹھتے تھے کہ نہیں یہ تنہا اللہ تعالیٰ نہیں، ساتھ میں بت جوڑے جائیں. اور جب بتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، شرک کیا جاتا تھا، پھر تم بڑے خوش دلی کے ساتھ آ جاتے تھے. تو اتنا غلط اور اتنا باطل اور اتنا جاہلانہ اور اتنا سرکشی کا رویہ تھا تمہارا، تو اب جو ہے وہ نجات کی کوئی صورت نہیں. اب اس کے بعد توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں اور ان سے جو شخص نصیحت حاصل کرنے والا ہے اس کا بیان، اور پھر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم. ارشاد ہوتا ہے هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہی نصیحت مانگتا ہے. تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. نشانیاں کس چیز کی؟ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی خدائی کی، اس کی وحدانیت کی، اس کے معبود ہونے کی. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن اس میں یہاں پر ایک نشانی بیان کی کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کرتا ہے، جس بارش کے اندر تمہارا رزق ہے، کہ بارش کے پانی سے فصلیں اگتی ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، پھل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ تمہارا رزق بنتے ہیں. تو جو تمہارا رازق ہے وہی تمہارا معبود ہے، جو تمہارا رازق ہے وہی تمہارا معبود ہے. جب تم اس نشانی پہ غور کرو گے کہ خدا ہمارا رازق ہے، تو تمہارا دل، اگر عقل سلیم کے ساتھ غور کرو گے تو تمہارا دل مانے گا کہ جو سارے جہان کو رزق دینے والا ہے، سارے جہان کا معبود حقیقی بھی وہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرنے والا ہے. یعنی جو رجوع کرتا ہے اس کو نصیحت میں ملتی ہے، جو سرکشی کے ساتھ اکڑا رہتا ہے اسے نصیحت بھی نہیں ملتی. اسی لیے آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ نصیحت اسی کو ملتی ہے جو نصیحت کی طرف توجہ دیتا ہے، جس کا رجوع کا ذہن ہوتا ہے، ماننے کا ذہن ہوتا ہے. جو پہلے سے نہ ماننے کی قسم کھا کے بیٹھ جائے کہ میں نے نہیں ماننا کسی بھی صورت میں، تو اسے نصیحت ملنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہ سچا دین صرف اللہ کا ہے اور سچی عبادت صرف اللہ کی ہے. تو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، اگرچہ کافر جو ہے اس کے اوپر اعتراض کریں، کلام کریں، تم سے ناراض ہوں، لیکن ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، دین کی اتباع میں، اسلام پر عمل کرنے میں کافروں کی ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہ کریں. یہ نہ کریں کہ اگر دین کے اس حکم پہ عمل کیا تو کافر کیا بولیں گے. جیسے آج کل ہوتا ہے، پردے کی بات کریں تو لوگوں کو، جو دین سے بیزار اور آزاد قسم کے لوگ ہیں، ان کو شرم سی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا پردے کی بات کرتے، پتہ نہیں یورپ اس کو ناپسند کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو جو مغربی لوگ پسند نہیں کرتے. تو ان کو خدا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، ان کو مغرب کی ناراضگی کی پرواہ، ان کو ان کی شرم کا لحاظ ہے، خدا سے ان کو کوئی شرم نہیں. اسی طرح سود کی بات کریں تو بیچارے شرمندہ سے اسلام کا نام لیتے ہیں، سود کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ان کو شرم آتی. تو ایسے کفار کی ناراضگی کو دیکھنا. اچھا، اسی طرح کلچر کی بات، اسلام کا ایک مخصوص مزاج ہے اور اسلام کا ایک مخصوص جو ہے وہ ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. جیسے ایک بندہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے فلاں ملک سے ہے، اس کا فلاں ملک سے ہے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے طریقے سے. اگر کوئی مسلمان اپنے ایک مذہبی حلیے کے اندر اگر وہ ظاہر ہو جائے تو اس پہ 70 اعتراض کرنے والے موجود ہیں. اوہ یہ پرانا سا لباس کیوں پہن لیتے ہو؟ مغرب کا لباس پہننے کے کوئی شرم نہیں آئے گی، لیکن اسلام کا لباس کہلائے جانے والا لباس پہنیں گے تو ان کو شرم آنا شروع ہو جائے. جیسے عورتیں اسکارف پہنتی، چہرے کا نقاب کرتی،
اب چہرے کا نقاب کرنا بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور آج کے زمانے میں تو علماء نے اس کی بہت ہی زیادہ تاکید کی، واجب تک قرار دی ہے کہ فطرے کا زمانہ ہے۔ اب اگر کوئی عورت نقاب پہنتی ہے، سر پہ اسکارف پہنتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو ہمارے یہاں ایسے لبرل جو ہے نا پھر رہے ہیں، ایسے سیکولر لوگ پھر رہے ہیں، بلکہ ایسے دین کا نام لینے والے متجدد یعنی جعلی قسم کے متجدد جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں، کہ جن کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، یار یہ پردے کی بات کرنا کیوں شروع کر دی، یہ کیا نقاب اسکارف، یہ کیا اس طرح کا پرانا سا لباس پہننا شروع کر دیا۔ افسوس افسوس کہ ان لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ اسلام کی ایک پسندیدہ چیز ہے، یہ اس کے اوپر فخر کریں۔ مغرب والے تو آدھا ننگا لباس پہن کے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ جناب ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، وہ اپنے لائف سٹائل پہ فخر کرتے ہیں، اور مسلمان کہلانے والے کو اسلامی لائف سٹائل پہ شرم آتی ہے، لائف سٹائل کے اوپر شرم آتی ہے۔ وہ چوڑے ہو کے جناب اگر کرسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ان کو کوئی اس کے اوپر شرم نہیں، کوئی واجب نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں، لیکن ایک موسٹلی ایک اسلامی مزاج یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، لیکن زمین پہ بیٹھ کے کھانے والے کو شرم آئی، چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں ان کو شرم نہیں آئے گی، لیکن اگر وہیں پر کوئی بیٹھ کے کھانے لگے تو اس کو بڑی شرم آ رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر چار کھڑے ہو جائیں گے لبرل قسم کے لوگ کہ یار لو جی سارے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، یہ بھائی صاحب بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے؟ اسلام سے شرم آ رہی ہے، اسلام کی باتوں سے شرم آ رہی ہے، اسلام پہ عمل کرنے سے شرم آ رہی ہے، تو تمہارا دین ایمان ہے کیا جو تمہیں اپنے دین ایمان پہ شرم آتی ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ عجیب قسم کی جو ہے وہ ذہنیت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اگرچہ ناپسند کریں ان کی پرواہ نہیں کرنی، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہیں ڈرنا، میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال والی صفات کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، بلند درجات دینے والا اللہ، بلند درجات دینے والا اللہ، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے، ایمان کی جان روح ڈالتا ہے، وہی ڈالتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ملنے کے دن یعنی قیامت سے ڈرائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بلند درجے دینے والا ہے، نبیوں کو، ولیوں کو، علماء کو، صوفیاء کو، فقہا کو، صالحین کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، توابین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرنے والا ہے۔ اور اللہ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے روح ڈالتا ہے۔ روح سے مراد ہے ایمان کی روح یعنی وحی، ایمان کی جان یعنی وحی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے، وحی نازل فرما کے اس سے اپنا نبی، اپنا رسول بنا دیتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ ایک دن آنا ہے جب تمہیں خدا سے ملنا ہے، ملاقات کا دن، اللہ سے ملاقات کا دن۔ لیکن یہاں پر یہ بات بالکل قطعی طور پہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی ڈالتا ہے، نازل کرتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو چکا۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، یہ خود قرآن نے بتا دیا اور یہ احادیث متواترہ میں آ گیا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور خدا نبی رسول بناتا ہی رہے گا۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے اور اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں، لہذا یہ بڑا اہم مسئلہ، اس کو ذہن میں رکھنے ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں مزید چند احوال کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، جس دن لوگ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی،
اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے دن سب لوگ ظاہر ہوں گے اور ان کا کوئی معاملہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی پوشیدہ نہیں ہے، آخرت کے اندر تو بالکل ہی عیاں ہو جائے گا کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بندے نے کیا کیا۔ اچھا، پھر اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن وہاں پر تو ظہور بھی صرف اللہ عز و جل کی بادشاہی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ کدھر کے بڑے بڑے جابر، فرعون، کیسر، کسرا اور جناب بڑے بڑے ملکوں کے فرما روا اور سپر پاوریں کہلانے والے اور ان کے جناب موسٹ پاورفل پرسن آن دا سرفیس آف دا ارتھ کہلانے والے لوگ کدھر گئے سارے؟ پھر کوئی وہاں بڑے بڑے فرعون، جابر، ہزاروں کو مار دینے والے، لاکھوں کو قتل کر دینے والے، بم کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے، بڑے بڑے فرما روا کے جن کے نام سے دنیا ڈرتی تھی، گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے۔ کوئی نہیں بولے گا کہ جناب میں بھی دنیا کے اندر فلاں ملک کا بادشاہ تھا، میری دنیا کے اوپر حکومت چلتی تھی، میرے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے۔ کوئی نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ تو تنہا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی اور وہ اللہ سب پر غالب ہے۔ اور پھر فرمایا جائے گا کہ آج ہر جان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ نیکی کی تو اسے کوئی اس کی جزا نہ ملے۔ ہاں، گناہ والے کے گناہ خدا معاف کر دے، اس کی شان ہے، اس کا فضل ہے، لیکن کسی نے گناہ نہیں کیا اور گناہ اس پہ ڈال دیا جائے، ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے نیکی کی اور صحیح کی، کما حقوق کی، اور پھر اس کو اس کی جزا نہ ملے، صلہ نہ ملے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بخشے ہوئے لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔